بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والقاسم مصطفى اللهم صل على محمد وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج کی مجلس میرے والد گرامی کی برسی کی مناسبت سے ہے۔ خداوند تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میرے والد گرامی کی سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ خدایا اس سورہ فاتحہ کا، اس سورہ اخلاص کا ثواب ہمارے تمام خاندان کے مرحومین کو پہنچا، ہمارے چچا صاحبان کو پہنچا، تایابو کو پہنچا، پھوپھیوں کو پہنچا، کوثر کو پہنچا۔ خدایا ہماری دادی اماں، دادا ابو کو ان کا ہماری اس مجلس کا، اس محفل کا، اس سورہ فاتحہ کا ثواب پہنچا، ان کی قبروں کو منور فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔ خداوند تعالیٰ کا پاک کلام میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت ہر ذی روح کو آنی ہے، لیکن واحد مخلوق ہے جو موت کے بارے میں فکر ہے، وہ انسان ہے۔ موت کے بارے میں کچھ سوال ہے، موت ہے کیا؟ کیوں خدا نے موت کو رکھا ہوا ہے؟ اور اس میں جو پوشیدگی پائی جاتی ہے، ہیملیت پایا جاتا ہے کہ کب موت آئے گی، کون سی جگہ، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ موت ظاہری طور پر دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی آئیڈیالوجی کے لحاظ سے فنا ہونے کا نام ہے، ختم ہونے کا نام ہے، ڈیمالش ہونے کا نام ہے۔ لیکن اسلامی فلسفے کے لحاظ سے موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ ہاں، اس دنیا کے ختم ہونے کا نام ہے، لیکن انسان کے لیے ختم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ایک اور نئی زندگی کا آغاز ہے۔ اس دنیا کی فنا ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ انسان اس دنیا سے آنکھیں بند کر دیتا ہے، لیکن اس کی ایک اور نئی دنیا شروع ہو جاتی ہے، جہاں اس کا اس دنیا سے متعلق حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور اس دنیا میں کیے ہوئے کاموں کی بنیاد پہ وہاں اس کی کنڈیشن معین ہوتی ہیں۔ جس طرح آپ ایک ملک میں رہ رہے ہوں اور اس ملک سے دوسرے ملک کی طرف سفر کریں، دنیا میں اس طرح ہے، دنیا سے آخرت کی طرف سفر بھی اس طرح۔ کچھ چیزیں جب انسان ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے، کچھ چیزیں ساتھ لے جانی ضروری ہیں، کچھ چیزوں کا ساتھ لے جانا منع ہے۔ کچھ چیزیں انسان کے لیے مفید ہو سکتی ہیں سفر میں، کچھ چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ۔ بس اس دنیا سے آخرت کے سفر میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ ہونی ضروری ہیں، وہ نہ ہو تو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ چیزوں کا ساتھ نہ ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور ایئرپورٹ سے آپ گزرتے ہیں، پاسپورٹ کا ہونا ضروری ہے، ٹکٹ کا ہونا ضروری ہے،
جیب خرچ کا ہونا ضروری ہے، اور کچھ چیزیں منع ہیں وہاں پر. اسلحہ ساتھ نہیں لے جا سکتے آپ، منشیات آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے. دنیا سے آخرت کے سفر میں بھی اس طرح ہے. نماز روزہ سفر کے لیے انسان کے لیے معاون ہے. حج و زکوٰۃ مدد دیتے ہیں. غریب کی مدد کی ہے تو سفر میں آسانی ہوتی ہے. اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایسا سفر ہے جو پیچیدہ ہے، جس کے احوال سے کوئی نہیں جانتا خدا کے علاوہ مکمل طور پر. اس میں پیچیدگی کیوں پائی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ ایک پرسنل ایکسپیریمنٹ ہے، ایکسپیرینس ہے. جو آدمی اس سفر پر گیا واپس نہیں آیا کہ وہ آ کر بتائے کہ کیا ہوا اس کے ساتھ. یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا علم خدا نے پوشیدہ رکھا ہے. اب یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے موت کے ٹائم کو پوشیدہ کیوں رکھا ہے؟ کچھ چیزیں خدا نے پوشیدہ رکھی ہیں. قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں. کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. جس طرح امتحان میں، ایگزامینیشن میں پوری کتاب پڑھنے کا کہا جاتا ہے، لیکن سوال 5 آتے ہیں. وہ 5 سوال پوری کتاب میں پوشیدہ ہیں. کیوں پوشیدہ ہے؟ اگر وہ پوشیدہ نہ ہو تو ایگزامینیشن لینے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. ایگزامینیشن اس لیے لی جاتا ہے کہ تاکہ وہ پڑھنے والا پوری کتاب پڑھے. اس کو بھی علم نہیں ہے کہ کب اس نے مرنا ہے. ہاں کچھ لوگ بے خیال ہیں، غافل ہیں، بے غم ہیں. ہمارے گاؤں میں ایک بچہ تھا، خدا رحمت کرے اس کو. مولانا صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب نماز پڑھا کریں. کہنے لگا کہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، انشاءاللہ جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو پڑھوں گا. تو ایسا خدا کا کرنا ہوا، بیچارہ وہ نوجوانی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا. بس خدا نے موت کو پوشیدہ رکھا ہے. موت کیوں رکھی کیوں ہے خدا نے؟ موت اسی لیے رکھی ہے تاکہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ پتہ چلے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. کون نماز پڑھتا ہے، کون حج پر جاتا ہے، کون برائیوں سے بچتا ہے، کون محرمات سے بچتا ہے، کون واجبات کو بجا لاتا ہے. خدا نے موت کو رکھا ہے. اور پھر موت خود انسانی ارتقاء کا ایک مرحلہ ہے، انسانی ترقی کا ایک مرحلہ ہے، تکامل کا ایک مرحلہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم تنگ آ گئی مرنے سے. درخواست کی کہ خدا کے نبی خدا کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ موت ہم سے اٹھ جائے، کوئی نہ مرے. درخواست منظور ہو گئی. اب ایسا ہوا کہ موت ان سے اٹھ پڑی، لیکن خود لوگ ان زندگی سے تنگ آ گئے کہ ایک بچہ ہے، اس کو اپنا خرچہ بھی اٹھانا ہے، والدین کا بھی، دادی اماں دادا ابو کا بھی، اور اس سے اوپر جتنا سلسلہ چلے سب کا خرچہ اٹھا رہا ہے. آخر میں خود دوبارہ قوم نے درخواست کی، خدایا موت میں تو نے پاکیزگی رکھی ہے، طہارت رکھی ہے، انسان کی عزت رکھی ہے، لہذا موت کو دوبارہ پلٹا دیا جائے ہماری قوم میں. بس جو موت خدا نے رکھی ہے اس میں بھی ایک فلسفہ ہے، ایک حکمت پائی جاتی ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو اپنے ارد گرد کے احوال کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنازے کو آرام سے غسل دیں، آرام سے کفن پہنائیں، اس کو تکلیف نہ ہو، وہ محسوس نہ کرے، سختی نہ کرے بدن کے ساتھ. اور جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو روایت یہ ہے کہ اگر مرد کی میت ہو تو اجنبی آدمی قبر میں اترے تاکہ وہ اجنبیت کا احساس کرنا شروع کر دے. کہتے ہیں جب
انسان کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، خدا کی آواز آتی ہے، اے شخص، وہ اولاد جس پر تو فخر کیا کرتا تھا تجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی، وہ دوست تم سے جدا ہو گئے ہیں، وہ رشتہ دار تم سے جدا ہو گئے ہیں، لیکن خدا کی آواز آتی ہے، اے میرا بندہ، پریشان نہ ہو، دوست تجھے تنہا چھوڑ گئے ہیں، رشتہ دار تجھے تنہا چھوڑ گئے ہیں، والدین تجھ سے دور ہو گئے ہیں، تیری اولاد تجھ سے دور ہو گئی ہے، انا انیسک، میں تیرا ہمراہ ہوں، مددگار ہوں، غمخوار ہوں۔ اس لیے حکم ہے کہ جنازے کو جب قبر کے قریب لایا جائے نا تو 3 مرحلوں میں قبر میں اتارا جائے، کیونکہ وہ قبر میں نہیں اترنا چاہتا، تنہائی کو اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ قبر آواز دے رہی ہوتی ہے، تو آ جا، انا بیت الوحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں، انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کی جگہ ہوں، انا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑوں کی جگہ۔ اعمال اچھے نہ ہوں، دنیا میں انسان اپنے گھر کو سجانے کی کوشش کرتا ہے، سجاتا ہے، اسے سنوارتا ہے، لائٹوں کا انتظام کرتا ہے، کہیں اس کا دل گھٹن محسوس نہ کرے، لیکن وہی انسان ایک دفعہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک تنگ گھر میں رہنے کی عادت بنا لے۔ ہاں، اس گھر کو روشن کرتے ہیں۔ کس طرح وہ گھر روشن ہوتا ہے؟ یتیموں کی مدد کرنے سے، بے سہاروں کو آسرا دینے سے، خدا کے راستے میں خرچ کرنے سے، اچھی نیت رکھنے سے، حسد سے دوری اختیار کرنے سے، غیبت سے اجتناب کرنے سے، جھوٹ سے ایوائڈ کرنے سے۔ آج ہم امداد حسین شاہ کے لیے مجلس یہاں برپا کر رہے ہیں، کیوں؟ کس لیے؟ کہ انہوں نے مسجد بنائی اس گاؤں میں، انہوں نے امام بارگاہ کی تعمیر کا انتظام کیا، انہوں نے گاؤں کے فرد کو جو ہے اخلاق کا درس دیا، اخلاق کا درس دیا۔ کوئی آدمی گاؤں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی ہو، کسی پر ظلم کی ہو، کسی پر زیادتی کی ہو۔ آج بھی آپ جا کر ٹیکسلا میں پوچھیں کہ آپ کے ہاں کون سا آدمی ماڈل تھا، نمونہ تھا پولیس میں، جس نے سیدوں نے کا حق ادا کر دیا۔ میں نے والد گرامی سے سوال کیا کہ آپ نے اتنا نام کیوں پیدا کیا اس محکمے میں؟ کہا یہ محکمہ بدنام ہے، لیکن میں سید تھا، میں نے کوشش کی کہ اس محکمہ کو خوشنام بناؤں اور اپنے سادات ہونے پر بھی دبا نہ لگے۔ بڑے بڑے مسائل ہوتے تھے، مشکل حالات ہوتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی آخرت کمائی۔ مجھے یاد ہے جلوس تھا، 10 محرم کا تھا یا 13 کا تھا یا چہلم کا، مجھے یاد نہیں۔ میرے والد، ہم جلوس کے اندر تھے ٹیکسلا میں، میرے والد گرامی کی ان کی ڈیوٹی تھی وہاں پر ایز اے پولیس مین، لیکن اس ڈیوٹی کے دوران میں نے دیکھا ہاتھ ان کا سینے پر تھا، یہاں حسین کر رہے تھے، اپنے آباء و اجداد کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے شرم محسوس نہیں کیا، ظاہر ہے ان کے کلیگ وہ اہل سنت تھے، انسان شرم محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے کلیگ کے سامنے کوئی مذہبی ایکٹیویٹی کروں، وہ بھی ایکٹیویٹی جو اہل سنت کے ہاں اس کو کوئی ویلیو حاصل نہیں ہے، وہ ویلیو نہیں ہے ان کے ہاں، لیکن کیونکہ اہل بیت سے عشق تھا، امام سے عشق تھا، وردی کے دوران سینے پر ہاتھ جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہوا تھا اور ماتم کر رہے تھے، اپنے امام کے حضور نذرانہ پیش کر رہے۔ میں اپنی قوم کے، اپنے خاندان کے بچوں کو یہ کہہ رہا ہوں، امداد حسین شاہ دنیا سے چلے گئے، فرید حسین شاہ دنیا سے چلے گئے، رفیق حسین شاہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا نام آج باقی ہے، ان کا کردار باقی ہے۔ سید عاشق حسین شاہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا کردار باقی ہے، لوگ ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے۔ مسجد میں جو بھی نماز پڑھتا ہے دعا کرتا ہے، خدایا جس نے بھی یہ مسجد بنوائی
اس پر تو خدایا رحمت کر، اس کو غریق رحمت کر، اس کی قبر کو منور کر۔ ہماری گاؤں میں امام بارگاہ نہیں تھی، لوگ چھتوں پر بیٹھ کر مجلس سے اذا کیا کرتے تھے۔ محرم حسین شاہ صاحب کا بڑا کردار اس میں۔ اور خواتین بیچاری، ان کے پاس کوئی پردے کا انتظام نہیں تھا، وہ جو گھر تھوڑے اونچے ہوتے تھے اس پر بیٹھ کر مجلس سنا کرتی تھی۔ لیکن امداد شاہ صاحب نے قدم اٹھایا، جواد ہادی صاحب کو تجویز پیش کی، انہوں نے کویت والوں کو تجویز پیش کی، تو کیا وہ ہمارے گاؤں میں امام بارگاہ بن گئی۔ اگر وہ امام بارگاہ میرے والد گرامی اس کی بنیاد نہ رکھتے تو آج تک ممکن امام بارگاہ میں نصیب نہ ہوتی، اور سکون سے بیٹھ کر یہاں ہم ذکر ابا عبداللہ نہ کر سکتے، اور آوازیں وہاں سے نہ بلند نہ ہوتی کہ یا حسین، ہائے حسین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اصال ثواب کی مجلس ہے، ضروری ہوتا ہے کہ اصال ثواب کے لیے، اس کو پایہ تکمیل پر پہنچانے کے لیے ذکر اہل بیت ہو، ذکر کربلا۔ کہتے ہیں شب عاشور کو جب سارے شہید ہو گئے نا، بعض روایات بتاتی ہیں کہ امام حسین کی ایک بیٹی تھی بی بی سکینہ کے علاوہ، جس کا نام رقیہ تھا، 3 سالہ بچی تھی۔ اس کا یہ کام تھا کہ اپنے بابا کے لیے جانماز بچھانا، پانی کا انتظام کرنا۔ عصر عاشور کو یہ کوشش کی، پانی نہیں ملا اس کو، نہ تو خالی لوٹا اس نے لا کر رکھ دیا، خالی کوزہ لا کر رکھ دیا، اور اپنے بابا کے لیے مصلی بچھا دیا، اور منتظر تھی کہ میرے بابا آئیں گے۔ اس بچی کو نہیں بتایا گیا تھا کہ تمہارے بابا شہید ہو گئے۔ عصر عاشور ہوئی، منتظر تھی میرے بابا آئیں گے۔ ایک دفعہ خیمے کا دروازہ اٹھا، اس نے سمجھا میرے بابا آ گئے، لیکن خیمے کے دروازے پر بابا نہیں تھے۔ شمر ملعون تھا، تازیانہ لے کر آ گیا، اور تازیانہ لے کر آ گیا۔ اس بی بی نے جو مصلی بچھایا ہوا تھا اس کو اس نے پامال کر دی۔ اب عصر عاشور کے بعد شام غریبہ آ گئی، بی بی نے تمام بچوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد خیموں کا پہرا دے رہی ہیں۔ ایک غبار دور سے آتا ہوا دکھائی دیا، بی بی نے آواز دی کہ جو کوئی ہے واپس چلا جا، جو ہمارے پاس مال بچا ہے نا ہم صبح پیش کر دیں گے۔ یہ گھوڑا سوار قریب آیا، بی بی نے دوبارہ آواز دی، اے شخص تو نے نہیں سنا، میں کہہ رہی ہوں واپس چلا جا، میں نے مشکل سے بچوں کو سلایا ہے۔ یہ سوار بہت زیادہ قریب آیا، بی بی نے سوار کی لگام کو پکڑا، آواز دی، اے شخص اگر واپس نہیں جا رہا نا، تجھے پتا ہے میں فاتح خیبر کی بیٹی، میں علی کی بیٹی زینب ہوں، میں کربلا کو خیبر بلا دوں گی اگر مزید آگے بڑھا۔ جب اس شخص نے دیکھا بی بی نے یہ جملات کہے نا، یہ جملے کہے بھی، تو امام نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، آواز دی بی بی نے، بابا آپ نے آنے میں دیر کر دی، آیا ہوں دیکھو اپنی بیٹی کی بہادری دیکھو، میری بیٹی کس طرح پہرے دے رہی ہے۔ بابا آپ نے آنے میں دیر کر دی، میرا علی اصغر مارا گیا، میرا علی اکبر مارا گیا۔ بابا آپ کو پتہ ہے نا بھیا نے آخری وقت میں کیا کہا، بھیا میرے کانوں میں بھیا کی استغاثے کی آواز ابھی بھی میرے کانوں میں آ رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن رسول اللہ۔ بابا میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے خیموں کو آگ لگ گئی، ہمیں حکم ملا کہ ہم خیام سے باہر آ جائیں۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین ینقلبون من ینقلب۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا اللہ سورہ فاتحہ کا، سورہ اخلاص کا ثواب ہمارے خاندان کے تمام مرحومین مرحومات کو پہنچا، خاص طور پر اس کا ثواب والد گرامی کو پہنچا۔ یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما،
ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ہمیں ان کی جدائی پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو نیک کام کر کے ہمارے والد گرامی چھوڑ کر گئے ہیں، جو احساسہ ہمارے لیے چھوڑ گئے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خدایا تیری بارگاہ میں دوبارہ عرض کرتے ہیں، ہمارے اس فاتحہ کا ثواب، اس مجلس کا ثواب، اس محفل کا ثواب ہمارے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما. ہمارے چچا صاحبان کو اس کا ثواب پہنچا، پھوپھیوں کو اس کا ثواب پہنچا، دادا ابو کو اس کا ثواب پہنچا، کوثر کو اس کا ثواب پہنچا، دادی اماں کو ثواب اس کا پہنچا. یا اللہ اس کے علاوہ تمام مومنین و مومنات کو اس کا ثواب پہنچا، خاص طور پر ان مومنین و مومنات کو اس کا ثواب پہنچا جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، جن کے لیے سال ثواب کرنے والا نہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی اللہ